علیکم، میں امداد سمرو۔ ملاقاتوں کا نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی، کس کی ہوگی، کیوں ہوگی، اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر کچھ ملاقاتیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے جا رہی ہیں۔ تو کیا معاملات اب مذاکرات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو کوئی بڑا ریلیف مل سکتا ہے، یا پھر عمران خان صاحب کے پاس دو آپشنز ہوں گے، معافی مانگے یا سزا قبول کریں، ایک اور سزا 9 مئی کی، کیونکہ معاملات تیزی کی طرف اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل اسٹرائک تحریک انصاف نے اسٹرائک کی کال دی تھی، تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف نے، اور وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ ناکامی کا سب سے بڑا جو دلیل اور ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ لاہور اور کراچی کی تھوک منڈیوں کی ویڈیوز جاری کی گئیں کہ بند پڑی ہیں، جو کہ اتوار کو بند ہوتی ہیں، اور ان بازاروں میں پھر بچے جو ہیں وہ کرکٹ کھیلا کرتے ہیں، تو وہ ویڈیوز جاری کی گئیں، یا صبح بالکل وہ جو شہر جو جمعے کو کھلے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور وہ جاری کی گئیں، کوئی 7 بجے کی ویڈیو، کوئی 6 بجے کی ویڈیو، یعنی جیسے ہی روشنی ہوئی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر چڑھا دی گئی کہ جی ہڑتال کامیاب ہو گئی۔ تو ہڑتال کامیاب نہیں ہوئی، ہڑتال ناکام ہوئی، اور سارا جو تھا نا وہ جوا، سیاسی جوا جو تھا، یہ سب کچھ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نے 8 فروری کے لیے داؤ پر لگا رکھا ہوا تھا۔ اب 8 فروری جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کے پاس، تحریک انصاف کے پاس، تحریک تحفظ عین پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور حکومت جو کہ ظاہر ہے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو زیادہ تگڑی ہو گئی ہے اس ہڑتال کی ناکامی کے بعد، تو وہ اب کیا کارڈز کھیلیں گے، کس طرح ان معاملات کو ڈیل کریں گے؟ کیا ہڑتال کی ناکامی کے باوجود عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ موجود ہے، یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ موجود ہے؟ ان سارے معاملات پر بات کریں گے، اور تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ جو آپشنز ہیں اور کارڈز ہیں اس پر جانے سے پہلے، عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی 10 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو انہوں نے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا تھا اگلے دن، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قومی اسمبلی سے استعفے کے بعد سارا کھیل ان کے حق میں چلا جائے گا۔ یہ ضرور ہوا کہ عوامی مقبولیت جو کھو چکے تھے وہ ان کی بحال ہونا شروع ہو گئی، لیکن سیاست کے داؤ پیچ میں عمران خان صاحب نے اپنا کارڈ، سب سے بڑا کارڈ جو تھا وہ پہلے کھیل کر اپنے آپ کو عمران خان صاحب نے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا اس کے بعد انہوں نے 25 مئی کو پری میچورلی لانگ مارچ کیا، 25 مئی 2022 کو پشاور سے اسلام آباد کی طرف، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک دھمکی پر وہ لانگ مارچ ختم کر کے چلے گئے اسلام آباد ڈی چوک سے تھوڑا سا پیچھے۔ آگے چلتے ہیں، 28 اکتوبر کو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا لاہور سے، لبرٹی سے، اور اس لانگ مارچ کا مقصد تھا کہ کسی طرح عاصم منیر کی آرمی چیف کے طور پر تقرری رکوائی جائے۔ وزیر آباد پہنچے، زخمی ہوئے، پھر 26 نومبر کو اس کو اپنا ریزیوم کیا واپس۔ پنڈی پہنچ کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 50 لاکھ لوگ لے کر آئیں اور ہم انقلاب برپا کرتے ہیں، تو 5000 لوگ بھی نہیں پہنچے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا وہاں عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ وہاں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ اب میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں اور اپنی حکومتیں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ سب نے منع کیا، روکا، لیکن جنوری میں عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومتیں ختم کروا دیں اور اسمبلیاں توڑوا دیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ توشہ خانہ کا اریسٹ وارنٹ 14 اور 15 مارچ، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا لاہور میں، اور اس کے بعد پھر 9 مئی جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہ دن جہاں سے ریاست جو طاقت استعمال نہیں کر رہی تھی، عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے موقع دے دیا ریاست کو خطرناک قسم کا، بے رحمانہ قسم کا طاقت کا استعمال۔ ظاہر ہے اب دفاعی اداروں پر حملے کریں گے تو پھر ریاست تو جواب میں ہم طاقت کا استعمال کرے گی۔ پھر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے جب 2024 کے انتخابات کے بعد، انہوں نے ستمبر، اکتوبر، نومبر
2024 مسلسل اسلام آباد میں حملے کیے. 26 نومبر کا واقعہ آپ کو پتا ہے. SCO کانفرنس ہو رہی تھی, اس کو رکوانے کے لیے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, وہ بھی ناکام. تو ہر تحریک کی ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ, حکومت زیادہ تگڑے ہوئے, زیادہ مضبوط ہوئے. عمران خان صاحب تحریک انصاف زیادہ کمزور, زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. اب میں آتا ہوں کہ جو کل کی ہڑتال ناکام ہوئی, تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان والے یہ داؤ کھیل رہے تھے, سیاسی داؤ کھیلنا ان کا حکمت عملی ان کی یہ تھی کہ ہڑتال کامیاب ہو جائے گی, پورا ملک بند ہو جائے گا. نعرہ تھا بند مطلب سب بند. تو ہڑتال کی ناکامی کے بعد ہوا کہ بند مطلب عمران خان بند, باہر نہیں آئیں گے. ظاہر ہے تو ان کا خیال تھا, حکمت عملی تھی جو کہ ان کا رائٹ ہے, کہ ہم ہڑتال کے ذریعے دباؤ بڑھائیں گے حکومت پر اور پھر اپنی شرائط پر مذاکرات کریں گے. تحریک انصاف تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں, لیکن عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ عین پاکستان کا کندھا استعمال کر کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دی کہ محمود خان چغزی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب فیصلہ کریں گے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بجٹ اور اس کے بعد ریسنٹلی دسمبر میں جب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا آئی تھی, اسی دن پیشکش کی تھی کہ آئیں مذاکرات کے لیے, بیسٹر گور صاحب کو کہ آئیں مذاکرات کرتے بیٹھتے. تحریک تحفظ عین پاکستان نے 2 مواقعوں پہ اپنی جو کانفرنسز کی, اس کے اعلامیے میں تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, میثاق جمہوریت پارٹ 2 کریں گے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانی چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا. لیکن اس کے لیے پہلے تھا کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, مذاکرات ہوں گے. یہ فارمولے کے تحت اسٹرائک کی کال بھی دے دی گئی. اب اسٹرائک کی کال تو ہو گئی ناکام. حکومت, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری موجود ہے پیشکش, لیکن وزیر اعظم صاحب 8 فروری کے بعد محمود خان چغزی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کر چکے, ان کو دعوت دے کر انہوں نے بلایا, صوبے کے مسائل پر ان سے گفتگو کی, جس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی میں چل کر گئے. سہیل آفریدی صاحب بلکہ صدارت کی, خود سب کو بلایا, لیکن چل کر گئے سے مطلب یہ کہ جو ریاست یا وفاقی حکومت چاہتی تھی سہیل آفریدی صاحب نے اس کو تسلیم کیا, مانا, ٹھپا لگایا, اس کے اوپر انگوٹھے بھی لگائے کہ ہم آپریشن بھی ہونے چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے, سارا کچھ, یعنی عمران خان صاحب کے نیریٹو کے اگینسٹ. اب ہڑتال کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر تنظیم نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف 7-8 دھڑوں میں تقسیم ہے. پنجاب میں نام کو جماعت نہیں ہے, وہاں پر جو ہے وہاں کی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ اسٹرائک ہو, پارٹی چاہتی تھی کہ اسٹرائک ہو. علیمہ خان اور نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے خیبر پختونخوا کو بند کرنا ہے, آپ نے تربیلا ڈیم کو بھی بند کر دینا, آپ نے خیبر پختونخوا سے پاکستان کے دیگر علاقوں کو جانے والی بجلی یعنی نیشنل گریڈ کو جو بجلی جاتی ہے وہ بھی بند کر دینی ہے. لیکن وہاں کی حکومت نے یہ نہیں کیا, یعنی وہ اس طرح اس کال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی وہاں کی حکومت یا وہاں کے لوگ. اب کیا ہوگا؟ ظاہر تحریک انصاف کمزور ہوگی. اب عمران خان صاحب کے ساتھ اب جب بھی کسی کی ملاقات ہوگی تو پہلا کام تو عمران خان صاحب رپورٹ لیں گے کیا ہوا. پھر رپورٹ لے کر عمران خان صاحب ممکن ہے کہ اس پوری کی پوری پارٹی تنظیم کو فارغ کر دیں. یہ بھی ممکن ہے کہ جب ان کو پتا چلے کہ جناب یہ تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو آپریشن کے حق میں ہو گئے, تو سہیل آفریدی صاحب کی بھی چھٹی کرا دیں, کہہ دیں کہ جاؤ گھر, میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. تو یہ اب فرسٹریشن کی لیول عمران خان صاحب کی یہاں پر ہوگی, کیونکہ حکومت تگڑی ہو گئی, حکومت مضبوط ہو گئی. اب ایک ملاقات جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہڑتال ناکام ہو گئی, محمود خان چغزی صاحب کے پاس وزیر اعظم صاحب چل کر جائیں گے. محمود خان چغزی صاحب بند کمروں کی میٹنگوں میں پی ٹی آئی والوں کو یہ کہتے رہے ہیں, اور حکومت کو بھی انہوں نے کہا, وہ برملا کہا کہ جی ہمیں عمران خان سے ملنے دیں نا, ہم جا کر ان کو حقائق بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے باہر. پھر انہوں نے میڈیا میں آ کر کہا, پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ پی ٹی آئی تو 10 لوگ 20 لوگ نہیں نکالنے کی پوزیشن میں, کہ بڑے بڑے انقلاب کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو حقیقت نہیں بتاتے یہ. اب یہ وہ وقت ہے جب حکومت یہ کارڈ کھیلے گی
کہ جو سیاسی عدم استحکام، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی تحریک، پھر مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک بچا ہوا ہے نا، ماحول بنا ہوا ہے، کرمسہ مچا ہوا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ظاہر سب سے زیادہ اس کی بینیفیشری حکومت ہوگی، پرسکون انداز میں ملک چلے گا، پارلیمنٹ میں اپوزیشن بیٹھی ہوگی، ڈسکشن ہوگی، بحث مباحثہ ہوگا، ہر معاملے میں اپوزیشن حکومت کے ساتھ انگیج ہوگی، بے شک تعاون حمایت نہ کرے لیکن انگیج ہوگی۔ تو اب ایک تو وزیر اعظم صاحب محمود خان چغری صاحب سے ملاقات کریں گے اعلان کے مطابق، لیکن اس ملاقات سے جو دوسری ملاقات نکلے گی جس کا قوی امکان ہے وہ یہ ہوگی، جو حکومت کا کارڈ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ محمود خان چغری صاحب کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں، جا کر مل آئیں عمران خان صاحب سے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ جائیں مل آئیں، جا کر ان کو بتائیں۔ تو پھر محمود خان چغری صاحب جب جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم جا کر عمران خان صاحب کو، جو بند کمروں میں، کہ ان کو جا کر گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤں گا میں، بھائی سرزمین پر کیا ہے، زمینی حقائق کیا ہے، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ باہر کو انقلاب آ رہا ہے اور لوگ آپ کو اڈیالہ جیل توڑ کر نکلوا لیں گے یا حکومت کو مجبور کر دیں گے، ملک کو جیم کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی چڑیا نے بھی پر نہیں مارا بھائی ہڑتال کے دن۔ تو آپ کس خام خیالی میں بیٹھے، بند کمرے میں بیٹھے، آپ آئیں، سیاسی عمل کا حصہ بنیں، پولیٹیکل ڈائلاگ اور مذاکرات کریں۔ یہ حکومت کارڈ کھیلے گی، تو کیا عمران خان صاحب اس پر راضی ہوں گے؟ اور اگر عمران خان صاحب راضی ہوتے ہیں تو حکومت کیا کرے گی؟ سب سے بڑا سوال۔ تو اس معاملے پر جب میں نے تھوڑا سا کھنگالا کہ اب کیا ہوگا آگے، تو حکومت یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے 27 دسمبر کو کہا تھا کہ مذاکرات، صدر زرداری صاحب مذاکرات کو لیڈ کریں گے یا صدر صاحب کر سکتے ہیں، وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک 9 مئی بھی ہے، 26 نومبر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور برملا کہہ چکے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ انتشاری ٹول ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اور معافی مذاکرات، تو انہوں نے کہا جی قوم سے پہلے معافی مانگیں، پھر اگر قوم معاف کر دے تو پھر مذاکرات کو دیکھا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اب آپشن کیا ہوگا؟ معافی مانگے یا پھر اگلی سزا کے لیے تیار ہو 9 مئی، کیونکہ اب مقدمات میں مزید تیزی آ سکتی ہے آگے چل کے۔ تو اب عمران خان سے حکومت جو ہے وہ کارڈز رکھ دے گی، بتا دے گی محمود خان چغری صاحب کو کہ یہی آپشن ہیں، آپ منوا لائیں، آ جائیں میدان میں، تیز کر دے گی سارا عمل۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن تیز ہو رہے ہیں، تو وہ حکومت اور وزراء جو ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو نتھی کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو اور پی ٹی آئی کو، تو مزید سختیاں ہوں گی، کیونکہ حکومت تگڑی ہو گئی نا کہ اسٹرائک ناکام ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے پاس ممکنہ آپشن کیا ہے؟ یعنی عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے اعلان کرنے کے بعد 2 مہینے غائب ہو جاتے ہیں کہ جی ہم پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی قاسم خان صاحب نے کہا، جب عمران خان صاحب کو اسپتال لے کے گئے تھے تو 1 ہفتے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ویزا نہیں دیا جا رہا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی گفتگو۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے جنوری فروری میں، تو ممکن ہے کہ وہ ادھر آئیں یا پھر دوبارہ وہ کوشش یہ کریں کہ وہ جو عالمی برادری ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، وہ جو ان کا موقف ہے وہ چل کے وہاں رکھے جا کر کے جی دیکھیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان میں امریت ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور وہ تو خیر اب نہیں رہے لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے اوورسیز کوششیں کیا کرتے تھے، وہ تو نہیں رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فنڈز دے دے کر تھک گئے اور ہمیں تو وہ اپنا نوچ دیا گیا ہے، ہمارا خون تک نچوڑ دیا گیا ہے، ہم تو اب وہ تو تھکار کے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو عالمی سطح پر دباؤ کون؟ عمران خان صاحب کے صاحبزادے یا صاحب کا اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ ادا کر سکتی ہے۔ قانونی محاذ پر ایک جارحانہ حکمت عملی پی ٹی آئی کی، کیونکہ حکومت اب جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ چلے گی، مفاہمت کرنے کی حکومت بھرپور کوشش کرے گی، لیکن ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی دکھائے گی حکومت۔ تو اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اس احتجاج کی ناکامی کے بعد مسلسل تحریک چلانے کی کوششوں کے باوجود، لوگوں کو نہ نکال پانے کے بعد،
وہ اپنا جو عدالتی محاذ ہے وہ گرم کریں، لیکن وہ کبھی ٹھنڈا ہونے نہیں دیا انہوں نے. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی وکلا کی ٹیم بدل دیں اور وکلا کو کہیں کہ جی آپ وکیل ہی رہے، آپ سیاست سے دور رہے، جو کہ انہوں نے غلطی کی. اپنے وکلا کو انہوں نے پارٹی کا چیئرمین، پارٹی کا سیکریٹری جنرل بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو یہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہے. ایک آپشن میں نے بتا دیا کہ وہ تنظیم تبدیل کر سکتے ہیں، صوبائی حکومت ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال کے دوران عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کا امکان موجود ہے. تو آج کے بعد وہ جو پاکستان کی بدلتی صورتحال ہے، اس بدلتی صورتحال کے تناظر میں آپ اگر دیکھیں گے تو معاملات ایک طرف حکومت اور اپوزیشن کی میل ملاقاتوں کا آغاز بھی ہو جائے گا، تو دوسری طرف ممکنہ طور پر تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ سختیاں بھی شروع ہو جائیں گی. کیونکہ اگر ہوتا ہے نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو یہاں پر یہی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے گا، پریشر میں لایا جائے گا، تو کمزور ہو کر عمران خان یا اپوزیشن جو ہے وہ آ کر مذاکرات کی ٹیبل پر حکومت کی شرائط پر بیٹھنے کو تیار ہوگی. تو عمران خان صاحب تو اپنے کارڈ کھیل کر میرا خیال ہے تھک چکے ہیں. اب صحیح وقت آیا ہے جب حکومت اپنے کارڈ کھیلے گی اور اچھے طریقے سے کھیل سکتی ہے. حکومت کی یہ پوزیشن بن چکی ہے، خاص طور پر لاہور کی کامیاب بسنت کے بعد اور مریم نواز صاحبہ کا قد کاٹ جو بڑھا ہے نا، اس کے بعد زیادہ تگڑی ہو گئی حکومت کے. پنجاب تو کم از کم ہم واپس لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.